جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحملہ، فأتت بس حضرت مریم لے آئی بھی اس بچی کو، قومہ اپنے قوم کے پاس، تحملہ اس کو اٹھاتے ہوئے۔ قالوا وہ لوگ کہنے لگے یا مریم، اے مریم، لقد تحقیق جئت آپ آئی ہے، شیئا فریہ ایک بہت بری چیز کے پاس، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، ما کان نہیں تھے ابوک امرأ آپ کے والد، امرأ سوء برے انسان، وما کانت امک اور نہیں تھی آپ کی ماں بغیًا بدکار، فاشارت بس انہوں نے اشارہ کیا، الیہ اس بچے کی طرف، قول وہ کہنے لگے، کیفہ کیسے، نکلم ہم بات کر سکتے ہیں، من اس سے، کان فی المہد جو ہے گود میں، پنگوڑے میں، گود میں، صبیًا بچہ۔ قال تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اللہ نے دی ہے مجھے، الکتابہ کتاب، وجعلنی اور بنایا ہے مجھے، نبیًا نبی، وجعلنی اور بنایا مجھے، مبارکاً برکت والا، اینما کنت جہاں بھی میں ہوں، اوصانی اور مجھے تاکید کی ہے، بالصلاۃ نماز کی، والزکوٰۃ زکوٰۃ کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرًا اور بنائے مجھے حسن سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی اور نہیں بنائے مجھے، جباراً جبر کرنے والا، سرکش، شقیًا بدبخت، والسلام اور سلامتی ہو، علیہ مجھ پر، یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا، ویوم اموت اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ، ذالک یہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ہے مریم کے بیٹے، قول الحق الذی سچی بات وہ، فیہ یمترون جس میں وہ شک کرتے ہیں، ما کان نہیں ہے شان، للہ اللہ کی، ان یتخذ کہ وہ بنا دے، ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی بھی معاملے کا، فانما تو پختہ بات ہے، یقول کہتا ہے، لہو اس سے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے، فإن اللہ اور بے شک اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، فاختلف بس اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل بس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم ایک بڑے دن کے حاضری سے، اسمع بہم کیا ہی سننے والے ہوں گے وہ ابصر اور کیا ہی دیکھنے والے، یوم جس دن یأتون آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج کے دن، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہوں گے، وانذرہم اور آپ ڈرا دیں ان کو، یوم الحسرت حسرت کے دن سے، اذ جب قضی الامر فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں رکھتے، نحن بے شک ہم، نرث الارض وارث بنیں گے زمین کے، ومن اور ان چیزوں کے بھی، علیہ جو زمین پر ہے، والینا اور ہماری طرف، یرجعون ان کو لوٹایا جائے گا، واذکر آپ یاد کریں، فی الکتاب کتاب ابراہیم ابراہیم کو، انہ بے شک وہ، کھانا تھے، صدیقاً سچے، نبیًا نبی، اذ جب قال کہا انہوں نے، لابیہ اپنے والد سے، یا ابت اے ابا جان، لم تعبد آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما ایسی چیز کی، لا یسمع نہ وہ سنتی ہے، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیء اور نہ آپ سے وہ کچھ دور کر سکتی ہے، یا ابت
اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، قد تحقیق آیا ہے، نی میرے پاس من العلم علم، ما جو لم یأتک نہیں آیا آپ کے پاس، فاتبعنی بس آپ میرے پیروی کیجیے، اہدکا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطا سویا سیدھی راستے کی، یا ابت اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان بے شک شیطان کان ہے الرحمن رحمان کے لیے عصیا نافرمان، یا ابت اے میرے ابا جان، انی بے شک میں اخاف و ڈرتا ہوں، ان یمسک اس بات سے کہ پہنچے آپ کو عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکون بس آپ ہو جائیں گے، للشیطان شیطان کے، ولیا دوست، قال تو آزر نے حضرت ابراہیم کے والد نے کہا، اراغب کیا اعراض کرنے والا ہے، انت تو عن آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک تو میں ضرور بذر تو سنگسار کروں گا، وہجرنی اور چھوڑ دے مجھے، ملین زمانہ بھر، ملین ہمیشہ کے لیے، قال حضرت ابراہیم نے فرمایا، سلام سلامتی ہو علیکہ تجھ پر، ساستغفر میں بس بخشش طلب کروں گا، لکا تیرے لیے ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ رب جو ہے نا، کانا ہے بھی مجھ پر حفیظ مہربان، وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں جدا ہوتا تم سے، وما اور ان معبودوں سے، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے ورے، وَأَدْعُو اور میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، عسیٰ بس ان قریب، اللہ اکون یہ کہ میں نہیں ہوں گا، بدعاء ربی اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ، شقیًا محروم، فلما بس جب اعتزلہم ابراہیم ان سے جدا ہو گئے، وما اور ان معبودوں سے بھی، یعبدون جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے ورے، وہبنا تو ہم نے دیا، لہو ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب، وکلاً اور سب کو، جعلنا ہم نے بنایا تھا، نبیًا نبی، وہبنا اور ہم نے دیا، لہم ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت دی، وجعلنا اور بنائی تھی، لہم ان کے لیے، لسان صدق سچائی کی زبان، علیًا بلند، واذکر یاد کیجئے، ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب موسیٰ کا، انہو بے شک وہ کھانا تھے، مخلصاً چنے ہوئے، وکانا اور تھے، رسولاً پیغمبر، نبیًا نبی، رسول نبی، ونادیناہ اور ہم نے موسیٰ کو پکارا، من جانب الطور الایمن طور پہاڑی کے دائیں جانب سے، وقربناہ اور ہم نے اس کو قریب کیا، نجیًا سرگوشی کے لیے، ووہبنا اور دیا ہم نے، لہو اس موسیٰ کو، من رحمتنا اپنی رحمت کی وجہ سے دیا، اخاہ اس کا بھائی، ہارون نبیًا نبی دیا، وَاذْكُرْ یاد کرو، فی الکتاب کتاب میں، اسماعیل کو، انہو بے شک وہ، کانا تھے، صادق الوعد وعدے کے سچے، وکان اور تھے، رسول نبیًا نبی، وکان یأمر اور وہ حکم کرتے تھے، اہلو اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں، مرضیًا پسندیدہ، واذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، ادریس کا، انہو بے شک وہ، کان تھے، صدیقا نبی سچے نبی، ورفعناہ اور ہم نے ادریس کو بلند کر دیا، مکان علیہ اونچی جگہ، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، انعم اللہ نے نعمت کی، علیہ ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن اور ان میں سے، حملنا جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح کے ساتھ،
ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد میں سے، اور ممن، اور ان میں سے ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، واجتبینا، اور جن کو ہم نے چنا تھا، اذا، جب تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خروا، تو گر پڑتے ہیں، سجداً و بکیہ، سجدے کی حالت میں اور روتے ہوئے، فخلف، بس جانشین ہو گئے، جانشین بن گئے، من بعد، ان کے بعد، خلف، برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کی پیروی کی، فسوف، بسن قریب، یلقون، وہ ملیں گے، غین، گمراہی کو، الا، مگر، من تاب، جس نے توبہ کی، وہ آمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک، وہی لوگ ہیں، یدخلون، جو داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جنات عدن، ہمیشہ کی باغات، التی، وہ، وعد الرحمن، کہ رحمان نے وعدہ کیا، عباد، اپنے بندوں کے ساتھ، بالغیب، بن دیکھے، انہ، بے شک شان یہ کان وعدہ، آئے گا، اور رحمان کا وعدہ، مأتیاً، آنے والا ہے، لا یسمعون فیہ لغوا، نہیں سنیں گے ان باغات میں کوئی لہو لغو، الا سلام، مگر سلام تھی، ولہم، اور ان کے رزقم، ان کا رزق ہوگا، فی، ان باغات میں، بکرتاً، صبح، وعشیا، اور شام، تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، جس کا وارث ہم بناتے اپنے بندوں میں سے، من، اس کو، کان تقیہ، جو ہو پرہیزگار۔ حضرت مریم کا واقعہ چل رہا ہے کہ بچے کی ولادت ہو گئی، ٹھیک ہے، اب بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اب اپنی قوم کے پاس لا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھنا ہے، کس کا؟ خاموشی کا، سمجھ آ گئی؟ اب لے اپنے قوم کے پاس، فاتت بھی قومتہ، لے اپنے قوم کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تحقیق آپ آئی ہے ایک بہت ہی بری چیز کے پاس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مریم کا نام کتنے دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں؟ 30 دفعہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون کی بہن کیوں کہا؟ ہارون کی بہن کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہارون ان کے بھائی تھے جو جوانی میں فوت ہو گئے تھے، میں نے بتایا نہیں؟ ان کے بھائی تھے جوانی میں فوت ہو گئے تھے، میں نے بتایا نہیں؟ ہاں، یہ میں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہاں، ان کے بھائی تھے جوانی میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ ہارون کی بہن، آپ کے جو بھائی تھے ہارون بہت نیک تھے، جوانی میں فوت ہو گئے تھے، وہ نیک تھے، اور آپ نے کیسے کام کیا؟ اس لیے ان کا نام لیا۔ اور آپ کے والد جو ہے نا، عمران بن ماثان، لا حول ولا قوة، یہ کل کی بات میں کر، پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عمران بن ماثان جو مسجد اقصی کے امام تھے، وہ بھی نیک تھے۔ وما كانت امك بغیہ، اور آپ کی والدہ کیا نام تھا ان کا؟ جی، حنہ بنت فاقوس، حنہ بنت فاقوس، یہ کل کی باتیں میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب امتحان بھی آنے والا ہے، چس آئے گی، وہاں چس، اب یہ نام پوچھوں گا نا میں، چس وہاں پر آئے گی، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی جی، پچھلے جو ہے نا نام میں جو بتا چکا ہوں، تو کل کی باتیں پوچھ رہا ہوں، تو پچھلے نام میں بتا چکا ہوں، جب نام آئیں گے نا چس آئے گی، جہاں تک پڑھے وہاں پر نصاب ہے، بس ہمیں جب تک پڑھ نہیں ہے وہ نصاب۔
ہم اپنے نصاب ہیں، ہم کسی نصاب کی پابند نہیں ہیں. ہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ جہاں تک پڑھیں گے وہاں تک سوال آئے گا. جی پڑھا ہے نصاب میں نہیں ہے، سوال 6 تک پڑھیں گے وہ نصاب میں نہیں ہوگا، مذاق ہے. ٹھیک ہاں. فاشارت الیہ، اسی کی طرف اشارہ کیا. حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اشارہ کیا بچے سے بات کر، میرے سے نہیں. قالوا، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے بچہ ہے اسے کیسے بات کر سکتے ہیں. قال انی عبد اللہ. عیسیٰ نے کہا وہ بیٹھ جاؤ، چول دیا وہ اس طرح پاس اور کس پاس ہے کہ دیوار پیچھے نہیں کرنا، دیوار میں کرنا چولا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے بنایا ہے نبی. میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی بچپن، اور عیسیٰ کو بھی. دیکھو انہوں نے کہہ دیا فوراً وجعلنی نبی، مجھے نبی بنا دی. وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت بڑا بنایا، اینما کن، جہاں پر بھی میں ہوں برکت ہوگی. اور مجھے تاکید کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی، اور بنایا مجھے اپنے والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا. والدہ کا ذکر کیا، والد کا نہیں کیا، کہ والد تھے نہیں، والد تھے ہی نہیں، کیا ذکر کر. مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں یوسف نجار عیسیٰ کے والد کا بھی میں عزت کرتا ہوں. یہ عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے جبر کرنے والا سرکش، شقیًا بدبخت. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہو، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیکچر دیا. ابھی پہلے دوسرا تیسرا دن کا بچہ ہے، گفتگو کر رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے. کتنے بچوں نے؟ 3. ایک تو وہ زلیخا کا واقعہ پڑھا ہے نا ہم نے، وشاہد شاہد من اہلیہ، تو ایک بچے نے گواہی دی. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن عمہا، یا یہ بھی آتا ہے ابن خالتہا، کہ اس کے چچا زاد بھائی تھا وہ، یا اس کا خالہ زاد بھائی تھا زلیخا کا. وہ ماں اس کی جا رہی تھی کہ سبزی وغیرہ لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے زلیخا کے پاس چھوڑ دیا کہ واپسی پر بازار سے آ کر میں لے لوں گی. سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت زلیخا نے فلم پا دی تھی. سمجھ آ گئی؟ اس وقت بچہ ادھر ہی تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بچہ ادھر ہی تھا، اس نے دیکھ لی یہ فلم، تو اس نے گواہی دی. ایک وہ بچہ، اور ایک تھے جریج رحمہ اللہ، جو پادری تھے. جریج بہت نیک تھے اور حق مذہب پر تھے اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے نا. تو ایک دفعہ وہ جنگل میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. ایک جھونپڑی سے بنائی ہوئی تھی. ایک خاتون ان کے پاس گئی، ان سے کہا مجھ سے خواہش پوری کر لو، میری خواہش پوری کرو. نے کہا نہیں، توبہ توبہ، میں یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ فلم پانے کے لیے تھوڑا آئے میرا. تو انہوں نے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کروائی. حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا بچہ کس سے؟ چاہے تو شوہر نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی فلاں، وہ جریج سے ہے رحمہ اللہ، اس پادری سے. تو لوگ آئے
لوگوں نے اس کی جھونپڑی بھی گرا دی، خوب پٹائی کی، اس کی پٹائی کی تو اللہ اللہ کرتا ہے، ہمارے سامنے یہ کرتا ہے اور بعد میں پھر یہ فلم پاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ پٹائی کی تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہ فلاں بچہ تجھ سے ہے، حرام نطفے سے. تو وہ فرمانے لگی مجھے اس کے پاس لے جاؤ. نیک تھے، ان کو لے گئے بچے کے پاس. تو بچے سے کہا اللہ کے حکم سے بتاؤ تو کس سے ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہے سے. فوراً بول پڑا. تو خیر پھر لوگوں نے معافی مانگی. تو دوبارہ جو ہے نا ان لوگوں نے کہا اب بتاؤ ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ جریج سے کہا. تو جریج نے فرمایا جو آپ لوگوں نے میری مرمت کی ہے یہ کافی ہے، میرے سے جھونپڑی بنا دو بس دوبارہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور تیسرا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بول پڑ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا ذالک عیسی ابن مریم. سمجھا؟ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے. فوراً عیسیٰ بن مریم کہہ کر یہودیوں کی تردید کر دی کہ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے. سمجھ؟ کل بھی کہ عیسائی مسلمان ہوا ہے اور ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو میں تو کلمہ شہادت پڑھانے کے ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ساتھی بھی پڑھاتا ہوں وان عیسیٰ عبدہ و رسول. کل بھی انہوں نے اقرار دیا کہ عیسیٰ نہ خدا کا بیٹا ہے اور نہ خدا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا نستوریہ، سین نسطا نستوریہ. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا رکن ہے، ان تین میں سے ایک ہے. ان اللہ ثالث ثلاث، تین میں سے ایک ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور تیسرا خدائی کا رکن کون ہے؟ پھر ان کے آپس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں حضرت مریم ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل. یہ نستوریہ کہتے ہیں تین میں سے عیسیٰ علیہ السلام خدائی کے کیا ہے؟ رکن ہے. سمجھ آ گئی؟ ان تین میں سے ایک یہ خدا ہے. عقید تثلیث جسے کہا جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور دوسرا فرقہ یعقوبیہ ہے. یعقوبیہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا ہے. خدا اس میں کیا ہو گیا؟ گڈ مڈ ہو گئے عیسیٰ میں. ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ ہی مسیح بن مریم. ٹھیک ہے؟ اللہ کو ہے کہ اللہ نے حلول کر دیا کس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام میں. اور تیسرا فرقہ ملکائیہ ہے، چھوٹے کاف کے ساتھ. یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، پاک ہے اس کی ذات. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بعض یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا حکم فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جاتا ہے. بیٹے اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو حاجت ہو، کام کرانے کی ضرورت ہو. کسی سے کام کرانا ہو،
کوئی بچوں سے اولاد سے، تو اللہ کی اس کی ضرورت رہی، وہ تو کن فیکون سے ہو جاتا ہے اس کا کام۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، اللہ میرا رب تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو گروہ نے اختلاف کیا آپس میں، گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں، یا تو گروہوں سے مراد عیسائی اور یہودی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا فرشتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی عزیر علیہ السلام فرشتے جو ہے نا وہ، بلکہ یہ کہہ دے اختلاف کیا، یہ بھی ہے، اور یہ بھی اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہودی جو ہے نا ان کو حلال زیادہ ہی تسلیم نہیں کرتے عیسیٰ کو، نعوذ، وہ کہتے ہیں حرامی ہے، حلالی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ یوسف نجار کے حرام نطفے سے، غلط نطفے سے پیدا ہوئے، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، عیسائیوں نے اوپر پہنچا دیا، خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، یا اس میں اس سے فختلف احزاب سے مراد عیسائیوں کا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، میں نے ابھی بتا دیا کیا اختلاف تھا، نستوریہ کیا کہتا ہے، یعقوبیہ کیا کہتا ہے، ملکائیہ کیا کہتا ہے، یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فوائل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کے حاضری سے۔ مشہد مصدر میمی ہو سکتا ہے، مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ ایک بڑے دن کے حاضری سے۔ اور مشہد اس میں ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی پہ ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف زمان ہو بڑے دن کے حاضری کے وقت سے، ظرف مکان ہو تو بڑے دن کے حاضری کی جگہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسمع بہم وابصر، کیا ہی خوب سننے والے ہیں اس کو اس وقت، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہیں۔ فعل تعجب کے صیغے ہیں، تعجب کے صیغے، تہجد کے نہیں۔ سمجھ آ گئے؟ جس دن آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرا دیں ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم وارث بنیں گے زمین کے، اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم بنیں گے، ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب ابراہیم کا ذکر کیجیے، ابراہیم کا ذکر کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، آزر چچا کا نام نہیں تھا، جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ چچا مراد ہے، ان کا والد تو بڑا موحد تھا، اور چچا پر جو ہے نا وہ والد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ والد کا نام تھا، قرآن پاک نے ابھی کہہ دیا۔ ہم خواہ مجازی معنی مراد لیں، حقیقی معنی مراد لینا ہے، جب مجازی معنی مراد تب لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی لینا کیا ہو، مشکل ہو، نیا لیا جا سکتا ہو۔ تو آزر والد کا نام تھا، اور یہاں پر بھی والد سے خطاب کر لیا، ابی یا ابت یا ابت یا ابت یا ابت، 4 دفعہ تو یہاں پر خطاب۔ سمجھ آ گئی؟ اور ان کا والد جو آزر تھا وہ اپنے زمانے کا وزیر مذہبی امور تھا۔ کیا تھا؟ وزیر برائے مذہبی امور۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی بت بنانا اس کے ذمہ تھا، بت خانہ بنانا اس کے ذمہ تھا، اس کا انتظام اس کے ذمہ تھا، کس کو رکھنا ہے ملازم، کس کو ہٹانا ہے، کس کو تنخواہ لگانی ہے، تو مذہبی امور یہی کام کرتا ہے نا۔
وزیر مذہبی امور کا یہی کام ہوتا ہے، تو یہ کام جو ہے نا اس کے ذمہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دو قسم کا شرک تھا۔ ایک شرک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے جی، اور دوسرا ستارہ پرست بھی تھے، ستاروں کی پوجا بھی وہ لوگ کرتے تھے۔ تو حضرت اپنے والد کا بھی یہ کام تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اذ قال ابی، اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے چیز کی جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، اور نہ آپ سے کچھ دور کر سکتی؟ یا ابت، دوبارہ انی قد جاءنی، دیکھو والد مشرک ہے لیکن احترام دیکھو کتنا پیارا خطاب کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابا جان، ابتے، ابتے کا مطلب اردو میں ابا جو ہے ابا جان ہی کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کہہ رہے، ابھی یا ابھی نہیں، یا ابتے، بہت پیارا خطاب، اے ابا جان۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بے شک میرے پاس ایسا علم آئے جو آپ کے پاس نہیں آئے، بس میری پیروی کر لے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھی راستے کی طرف، میری پیروی کروں۔ یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں آپ کے پاس رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے آپ کو، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال، تو والد کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے، لئن لم تنتہ، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کا ایک معنی تو مشہور معنی تو یہی ہے، سنسار کرنا، پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دینا، لیکن رجم کا ایک معنی ہے گالی دینا بھی ہے۔ تو بعض حضرات اس کا معنی یہ بھی کہ میں تجھے گالیاں دوں گا، گالیاں کڑنی ہے میں نے بہت وڈیا وڈیا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ معنی بھی ہے۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، ملیًّا کا معنی زمانہ بھر، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو مجھے، اس بات کے اس حوالے، اس موضوع کے حوالے سے آئندہ گفتگو نہیں کرنی، خبردار اگر تو نے آئندہ گفتگو کی میرے ساتھ اس حوالے سے، خبردار، خرمردار اگر تو نے ایسا کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی۔ قال سلام علیک، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھو ادھر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے۔ یہ وعدہ کتنا ہے، وعدہ کیا اور وعدہ کیا بھی، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، مغفرت طلب بھی کی، لیکن پھر سورۃ توبہ میں کیا ہے، سورۃ توبہ میں کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لحلیم اوواہ۔ اچھا کیا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا استغفار، اپنے والد کی نمائش کر، ایک وعدہ تھا جس کو انہوں نے پورا کیا، لیکن جب یہ تھا ساستغفر لک ربی، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پھر جو ہے نا ان سے برات کا اعلان کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں، انہ کان بی حفیہ، اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے،
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں الگ ہوتا ہوں تم لوگوں سے اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوں، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ دیتا ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، بس جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان چیزوں سے بھی ان کی وہ عبادت کرتے اللہ کے ورے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے گفٹ کیا ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ بڑے تھے، سب سے بڑے وہ ہیں، 120 سال ان کی عمر تھی نا جب وہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ان کے 13 سال بعد اسحاق پیدا ہوئے، تو اسحاق دوسرے نمبر پر ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جی ہاں 5۔ کیا نام تھا ان کا؟ اسماعیل، اسحاق، مدین، مدائن، قیدار۔ پہلے 2 پیغمبر تھے، آخر 3 اللہ کے ولی تھے۔ مدین، مدائن، ان کے نام سے شہر بھی بنے ہیں۔ تو اسحاق، پھر یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، تو ان کا ذکر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے تھے، اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے۔ فرمایا سب کو وَكُلًّا جَعَلْنَا نبی، سب کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، پہلے میں بتا چکا ہوں، 200 سال ان کی عمر تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت دی تھی، اور ہم نے سب کو لسان صدق، سچائی کی زبان، سچائی کی شہرت، لسان زبان شہرت، بلند زبان سب کے لیے بنائی تھی، سب کو شہرت سے نوازا، قیامت تک ہوگا انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ بھی منتخب اور رسول اور کیا تھے؟ نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، جن کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ ان کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عمران تھا، اور والدہ کا نام کیا تھا؟ یوکابدہ، یوکابدہ چھوٹے کاف، یوکابدہ چھوٹے کاف کے ساتھ، یوکابدہ والدہ کا نام تھا، اللہ والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس خاتون کی طرف وحی کی، وحی سے مراد دل میں بات ڈالتے۔ اوحینا الی ام موسیٰ، آیا ہے کہ نہیں آئے؟ تو خیر بہرحال وہ تو ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ فرعون کو کسی نے بتایا کہ 3 سالوں میں ایک نجومی نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے حکومت کا تخت ہے یہ الٹ دے گا، تو اس نے حکم کیا سب کو کیا کر دو، جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان سالوں میں پیدا ہوئے، تو جو شرطے وغیرہ جاتے ہوتے تھے، خواتین جاتے ہوتے پتہ کرتے تھے کون سے خاتون حاملہ ہے، کون سے کب بچہ پیدا ہونا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے ذبح کر دیتے تھے۔ تو خیر واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا گھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام گھر دریائے نیل پر تھا، تو جو یہ پیدا ہو گئے تو ایک تابوت میں دریائے نیل میں ایک تابوت میں ان کو ڈال دیے۔ ان کی بہن تھی بڑی بہن کلثوم، کیا نام تھا ان کا؟ کلثوم تھا۔ تو ان سے کہا کہ آپ نے جانا ہے، قصیہ، اپنے پیچھے پیچھے جانا۔ بڑی سمجھدار تھی، ساتھ ساتھ جاتی رہے، کبھی تابوت کو دیکھتے کبھی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ تابوت اور دریائے نیل سے ایک نہر چھوٹی جا رہی تھی فرعون کے گھر کی طرف، باغات کی طرف، تو جاتے جاتے ادھر پہنچ گئے، کسی مچھیرے وغیرہ نے کسی نے اٹھا لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون نے کہا قتل کرنا ہے، اس کو قتل کر دو، لیکن آسیہ نے، ان کی اہلی آسیہ رحمہ اللہ، وہ کہنے لگے نہیں ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم قریب ہمیں فائدہ دے گا، اس کو ہم بچہ بنا دیں گے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو وہ غالب آ گئے۔ مولویوں پر بھی غالب آ جاتی ہے، بادشاہوں پر بھی غالب آتی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بیچارے کیا کریں، معلوم لڑ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تلے لگنا پڑتا ہے پھر۔ تو فرمایا کہ مولوی بندہ جی جڑا بھی ہو، رسول النبی،
رسول اور نبی، رسول اور نبی بعد نے کہا یہ ہم معنی ہے مترادف ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت نہ ہو، پرانی شریعت۔ وَنَادَيْنَا مِن جانب الطور الایمن، ہم نے کوئی طور کی جانب دائیں جانب ان کو پکارا اور سرگوشی کی ان کو قریب کیا۔ جی وہاں سے جا کے حضرت شعیب کے پاس گئے، ٹھیک ہے، مصر سے گئے، وہ بندے کو قتل کیا نا، مصر کے پاس حضرت شعیب کے پاس گئے، اردن کے جو علاقے مدین میں، وہاں ان کی بیٹی صافورہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، صاد کے ساتھ۔ پھر 8 سال 10 سال گزار کے واپس آ رہے تھے، تو اس وقت کی بات ہے کہ اپنے راستے میں کوئی طور کی جانب دائیں جانب ان کو پکار۔ آگے جو ہے نا سورۃ طٰہٰ اس کے بعد ہے، وہاں پر تفصیل واقعہ آ رہا ہے وہ۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کی وجہ سے بھائی ہارون پیغمبر دیا، آگے ایسی تفصیل آ رہی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کے سچے تھے اور رسول اور پیغمبر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، فرمایا وعدے کے سچے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ وعدے کے سچے تھے کہ اپنے والد نے جب کہا نا کہ کیا انہوں نے کہا تھا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ عن قریب صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جو وعدہ کیا تھا اس کے پر پورا اتنے صبر کیا، بھاگے نہیں، ادھر ادھر نہیں گئے، نافرمانی نہیں کی، انکار نہیں کیا، تو وعدے کے سچے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ گئے تھے کہیں، تو بندے نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، اب ایک درخت کے نیچے بیٹھ دیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آ جائے، میں ادھر بیٹھا رہوں گا آپ کے آنے تک۔ تو وہ بستی میں گئے، بھول گئے، تو 1 سال ان بستی میں گزارا۔ 1 سال بعد ان کو یاد آیا کہ او میں نے تو وعدہ کیا تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو آ کے درخت کے نیچے آئے تو اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، وعدہ جو کیا تھا۔ اور بعد میں 3 سال کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی الحمصہ، کوئی خریداری کی تو اس نے کہا میں آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے ہوتے۔ وعدہ وعدہ ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب گزرا ہے اس میں اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے، جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، بلکہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، تو نوح علیہ السلام کے پردادا ہو گئے نا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1709 سال کا وقفہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے ہیں نا، نوح علیہ السلام کے 1709، یعنی 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نوح علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں ادریس علیہ السلام۔ تو فرماتے ہیں وہ سچے پیغمبر تھے، اور رفعناہ مکانا علی، اور ہم نے ان کو بلند کیا تھا اونچی جگہ۔ بلند کرنا اونچی جگہ سے مراد ایک روایت تو یہ ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا تھا، آسمانوں پہ۔ فرماتے ہیں کہ 4 پیغمبر زندہ ہیں، 2 آسمانوں پہ اور 2 زمین پہ۔ کتنے پیغمبر زندہ ہیں؟ 4۔ آسمانوں پہ 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور زمین میں 2، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ زندہ ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کے حیات تو نصوص سے ثابت ہے نا، قرآن سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ باقی ادریس علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کی حیات نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اور بعد میں کیا ہے، ورفعنا مکانا علی سے مطلب ہم نے ان کو اونچا درجہ عطا فرمایا، اونچا درجہ دی۔ تو فرماتے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم،
وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا پیغمبروں میں سے، کچھ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، جیسے نوح علیہ السلام حضرت آدم کے اولاد میں ہے، ادریس حضرت آدم کے اولاد میں، وممن حملنا معه، اور کچھ پیغمبر وہ جن کو ہم نے، اور کچھ وہ لوگ جن کو ہم نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، جیسے سام، حام، یافس حضرت نوح کے اولاد، ان سے آگے نسل چلی، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور کچھ ابراہیم کے اولاد میں سے جیسے اسرائیل، اسحاق وغیرہ، اور کچھ اسرائیل، میں نے آپ کو بتایا یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، ان کے اولاد میں سے آگے، وممن ہدینا واجتبینا، ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت ہم منتخب کیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہے خروا سجدا، وہ بکیے تو گر پڑتے سجدے میں اور روتے ہوئے، فخلف من بعدهم خلف، سجدے کے احکام میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، فرماتے پھر ان کے بعد کچھ برے جانشین آ گئے، خلف لام پر فتح ہو تو کہتے ہیں برا جانشین، اور خلف لام کے اوپر فتح ہو تو اچھا جانشین، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نہیں، اس طرح سلف اور سلف، سلف برا گزرا ہوا، سلف اچھا گزرا ہوا، فرماتے ہیں ان کے بعد پھر برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کی، خواہشات کی پیروی کی، اور قریب غین ملیں گے وہ غی کو، غی کا معنی گمراہی بھی ہے، غی کا معنی ہلاکت بھی ہے، جنہوں نے نماز ضائع کی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے، اضاعوا الصلاۃ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا بھی اس میں شامل ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیا، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جنات عدن، جو ہمیشہ کے باغات ہوں گے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا وعدہ رحمان نے کیا اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ آنے والا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے اس میں لغو لغو مگر سلامتی ہی سنیں گے، سلامتی سنیں گے، پہلے اب سے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، سلامتی ہوگی ہر طرف سے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کو وہاں پہ رزق ہوگا صبح و شام، لا مقطوع ولا ممنوع، قطوفها دانیہ، سمجھ آگے کے لیے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بناتے ہیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ ٹائم تو ختم ہو گیا، پرچیاں رکھو، بہت سارے پرچے جمع ہو گئی، انشاءاللہ کل آپ کو آخری سبق پڑھا کے پھر آپ کو چھٹی دے دیں گے، امید ہے انشاءاللہ، سمجھ آ گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آگے سورۃ طٰہٰ بھی شروع کر دیں گے، آخر تک پڑھیں گے، سمجھ آگے کے لیے، 17واں پارہ، ہاں جی 3:30 تو نہیں، 3:45 ہے میرا خیال، جی